الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا وحاكما حاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة یا سید یا زبان بنا دو یار یہ زبان میرے مصطفیٰ دے صدقے میری ہے یہ مجھے ذکر دی زبان نہیں اتنی کرے کہ زبان کا فائدہ کونی بابا سے بلند پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اچھا روک کے میں تے گل سنا دے ماں یہ پھر توڑا دل کرے تے پڑھ لیا جے نہ دل کرے اسی تو اپنی حاضری پیش کرنی ہے اب ایسے کر رب کائنات ہے خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ہے خالق کائنات ہر چیز میں رب کائنات کے حکم کے تابع میں کوئی کائنات کا ذرہ کوئی درخت کا پتا رب کائنات کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا قبلہ ساری کائنات میرے رب کے حکم کے تحت ہے لیکن رب کائنات خود نہیں کرتا مثلا ہوا چل رہی ہے ہوا چل رہی ہے اللہ کے حکم نہ چل رہی ہے پر اللہ خود چلا رہا بولو تو صحیح نہیں کہو فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی نہ چھٹی چلو ہوا چلاؤ بارش برستی آسمان تو توجہ میرے مہمان آتے جاتے رہن گے رب کائنات کے حکم نے ہوا چلتی ہے لیکن رب کائنات خود نہیں چلاتا فرشتیاں دی ڈیوٹی آسمان سے بارش برستی ہے اللہ کے حکم سے برستی ہے پر اللہ خود نہیں برساتا اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی نہ چھٹی تیرے تے میرے تے رزق اللہ کے حکم نہ پہنچ گئی پر قبلہ اللہ خود نہیں بچاتا فرشتیاں دی ڈیوٹی لا چھلی وہ جملہ سنیا جو جب کہنے کے آپ کے سبحان اللہ مستعد رد کرے جو رب کائنات کے حکم دے نال سارے کام ہو رہے ہیں پھر اللہ خود نہیں کرتا کائنات جتا جب کام میں پھر اللہ خود نہیں کرتا ہے ایسے فرشتے بھی کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا کائنات جتا جب کام میں اے نبی کی ذات پہ درود میں خود بھی پڑھنا میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سبحان اللہ فرمایا ہر چیز میرے حکم دے نال چلتی پر فرشتے کی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے اور بہت ایک کام میں اپنے نبی دی ذات تے درود پڑھنا ہوا اور میں خود بھی پڑھنا میرے فرشتے بھی پڑھ دیں ان حکم رب کائنات نے یا ایہا الناس نہیں آکھیا ہر انسان کو مخاطب ہو کر رب کائنات نے حکم نہیں دیتا قبلہ رب کائنات نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والیو کسی میرے مصطفیٰ کی ذات تے درود و سلام پڑھو پتہ چلیا میرے مصطفیٰ کا نام نامی اس میں غلامی جب بھی آئے گا میرے مصطفیٰ کی ذات تے ایسی درود پڑھے گا کہ رب کائنات نے ایمان دی دولت نمازے آئی الحمدللہ سارے ایمان والے بیٹھے ہو ساڈا تے عقیدہ ہی ہے وے محفل ہوے میرے مصطفیٰ دے ذکر تے بے ایمان نہیں آ سکدا ایمان والے ہی آندے ہوندے نے تو پھر آواز سے بلند پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي
يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللہ کی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہندیاں نے اللہ دیاں رحمتیں ہندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہندیاں نے اعزاز تے عزت ہندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہندیاں نے مانال وفاواں کر دیاں نے سمجھ آ رہی ہے مانال وفاواں کر دیا نے باطل لیواں کر دیا نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دھیاں تے پرانیاں نہ شکوا کوئی تقدیراں تے نہ شکوا کوئی تقدیراں تے بڑا مان ہوتا ہے ویران تے ہوندہ ہے کہ نہیں بیٹی جننی بھی دکھی ہوئے نا سسرال دے کر دیکھ کے جانتی ہے نا چھوٹی موٹی تے سجاوت تے طور تے مسکراہٹ چہرے تے سجا کے جانتی ہے کہ میرے باپ نے میرے پہنا پائیں نو دکھ محسوس نہ ہوئے میرا میرے دکھ دے وچ انہاں نو دکھ تکلیف نہ پہنچے شاید دا شکوا خدا ہی نفس کھینچیا نہ شکوا کوئی تقدیراں دا بڑھوان انام ویران دا ویران دی غیرت ہندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہندیاں نے اے آدیاں لے کے رحمتاں وی جو پیدا ہوندی ہے رب کائنات نے حبیب نے فرمایا یہ تہاڈی واسطے رحمت ہے بیٹی دا پیدا ہونا کی ہے تہاڈی واسطے رحمت ہے رب کائنات جدوں کسے بندے تے راضی ہو جاندا نا رب کائنات وہ بیٹی جیسی عظیم نعمت نال نواز دیتا ہے شہر کہتا ہے اے آندیاں لے کے رحمتاں وی بابل دے رزق وچ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اے شرم دا بوا لنگ دیاں نہیں اچھی بیڑے بچے خنگ دیاں نہیں یہ شرم و حیا دی بیعت کرتی ہوندی ہے نا او دا نقش کھینچیا اچھی بیڑے بچے کھنگ دیاں نہیں اے شرم دا بوا لنگ دیاں نہیں تصویر شرافت ہوندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اے ہاتھ قدیمی اڈ دیاں نہیں اے ہاتھ قدیمی اڈ دیاں نہیں اے شکر دا دامن چھڑ دیاں نہیں اے صبر دی مورت ہوندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے جد ڈولی وچ بیٹھ جاندیاں نے جد ڈولی وچ بیٹھ کے جاندیاں نے ویڑا سجا کر جاندیاں نے ویڑے دی زینت ہوندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اور اگے حدیث مبارکہ کا ترجمہ ماں باپ نوان چھڑاون گیاں روز زغز ظہیر بچاون گیاں محشر دی دولت ہوندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ رب العالمین نے بے حد حمد و ثنا بعد تائیدار مدینہ راحت قلب وسینہ فخر کائنات سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات رونق کائنات جان کائنات بلکہ محبوب رب کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس نواز دے وچ ادبن احترام درود و سلام پڑھنے کے بعد دعا ہے خیر کے علم عزت دی بارگاہ وچ رب کائنات ساری سارے کی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور جس مرحومہ مغفورہ دے سال ثواب واسطے اسی حاضر ہوئے اللہ رب العالمین انہاں دی قبر نوں جنت دے باغاں وچ باغ بنا دے
اور صدا کسی دی آمین اللہ قبول فرمائے کوئی آواز بلند رکھو آمین اب اس وقت رب کائنات دے قرآن دے وچوں میں ایت کریمہ دا تھوڑا ایسا تلاوت کیتا ہو سکتا ہے تسی سمجھو کہ یار چینم دی محفل ہے تے ایت کیڑی پڑھ بیٹھے نے قاری صاحب رب کائنات فرمایا بشکرولی ولا تکفرون فرمایا میری نعمتاں دا شکر کریا کرو کفران نعمت نہ کریا کرو توجہ میرے رکھیا جی اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ دا پاک کلام سن حکم دے رہا ہے کہ میری کوئی نعمت تو اڈے کو آ جائے پھر اس نعمت ہوتے شکر کرتا ہے میرا نہ شکری نہیں کرنی قبلہ دوست سمجھے جاؤں گے کہ ساڑھی بیٹی دا انتقال ہویا چلی اس میں دی محفل قاری صاحب شکر جائے اتانے حکم دے رہے ہیں شکر کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ میں آؤ میں دسنا چاہنا رب کائنات نے قرآنی تو میں نے حکم اس واسطے دیتا آج جس بچی نے سال سواد آفتے جیسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں کہ بلا کوئی وہ بلدت سی کہ جب اس بیٹی نو زندہ تردور کر دیتا جاندہ سی زندہ محرم شکا ربی ربضہ میں ناؤن والا ہے نا میں اس واسطے موضوع بنایا ہے اسی شکر ادا کرنا یا جدی محفل اندر کے دا یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو او نبی عطا فرمایا جڑے نبی نے آکے سانو دسیا اگر عورت ماں دے روپ پہ چاہیں تے او دے پیرا پہلے تیری جنت ہے شکر بندہ نہیں کچھ ذات دا بولو کیسے بنتا ہے کہ نہیں بنتا قبلہ زمانہ جاہلیت ماں فوت ہو جانی نا تو ایک کتا نے ماں دے نال نکاح کر لینا زمانہ جاہلیت دی گل دس رہے ہیں ماں دے گلے میں سنگل پا کے کہ میں اسے بھیڑ تے بکریاں نو منڈی وچ بیچ کے آنے ہیں نا زمانہ جاہلیت وچ میرے مصطفیٰ دی آمد تو پہلے سکا پتر اپنی ماں دے گلے میں سنگل پا کے منڈیاں دی اندر بیچ کے آ جاندہ سی کہ بلا یہ او عورت سی جنہی بازار جاری ہوتی سی دو بودنے دی شرط لگ جاندی سی کہ اس ماں عورت دے پیٹ بچہ یا بچی شرط پوری کرنوا سے زندہ عورت دا پیٹ چاک کر لیا جاندہ سی عورت نو جانور تو بدتر سمجھا جاندہ سی کہ بلا اے او عورت سی جدو پیدا ہوندی سی نا سکا باپ اپنی بیٹی دا گلا کٹ کے مار دیندہ سی اپنی سکی بیٹی نو زندہ دبور کر دیندہ سی وجہ کی سوچدہ سی اگر بیٹی جوان ہو جائے گی کل تو برات رہے تو میرے جوان سے دے آئے گا میرا کوئی جوان بن جائے گا میری عزت دا جنازہ نکل جائے گا اس وقت زندہ دبور کر دیندہ سی رب کعبہ کی قسم اسی اپنے نبی دا جملہ بھی شکریہ ادا کریے رب کعبہ کی قسم ادا نہیں ہو سکتا جس نبی نے آکے بیٹی دا ادب و حیاء کرن دی سانو تلقین دیکھے دے کریم آقا علیہ السلام سے کٹار بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں 4 بیٹیاں کریم آقا علیہ السلام نے شاہد میں لوگوں بیٹیاں دی پیدائش ہوتے پریشان نہ ہویا کرو کہ اگر بیٹیاں انہی ہیں ماڑیاں ہوں گیا تو اڈے نبی نو اللہ 4 بیٹیاں نہ دیندہ تو اڈا نبی خود بیٹیاں دا باپ ہے کریم آقا علیہ السلام نے حدیث سے مبارک ہے امام طبرانی علیہ رحمانی المعجم الکبیر ایک لکھی حضرت عبداللہ ابن عباس راوی نے آپ فرماتے ہیں ایک صحابی میرے آقا دی بارگاہ وچ بیٹھا سی بلکہ کافی صحابی بیٹھے سن کریم آقا علیہ السلام نے شاہد میں لوگوں جدو تسی گھر جاؤ نا اپنے بیٹیاں نو تحفے دیندے ہو تے اپنی بیٹیاں نو بھی تحفے دیا اپنی بیٹیاں نو بھی تحفے دیا کرو میں فرق نہ رکھا کرو انہاں وچ جتنا تحفہ تسی اپنے بیٹے نو دیو اتنا ہی بیٹی نو دیو میں اگر رب کائنات میں اجازت دیندا میں بیٹے بیٹیاں نو ایک دوسرے فضیلت نہیں دے رہا ہاں اگر رب کائنات میں اجازت عطا فرما دیندا کہ میرے پیارے محبوب تو انہاں وچ دو وچ ایک فضیلت عطا فرما دو فرمایا صاحبہ میں پھر بیٹیاں دے تے فضیلت دیندا بیٹیاں دے فضیلت دیندا بلکہ آؤ ایک اور حدیث مبارکہ سمجھ بخاری امام بحیقی علیہ رحمہ نے حدیث مبارکہ نوٹ کیتا آپ فرماندہ نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر ایک صحابی بیٹا تھوڑی دیر گزری اس صحابی دا بیٹا آ گیا اجی میں آپ بیٹھے ہوئے بیٹا دوڑ کے آ جاندہ ابو جی کہندا آگے تھے جدو ابے دے کول ہے نا تے صحابی رسول نے انہوں چمیا سینے دے نال لایا او دا متھا چمیا رخسار چمیا تے اپنی گود وچ بٹھا لیا تھوڑی دیر گزری اس صحابی رسول دی بیٹی آ گئی انہیں بھی آکھیا ابو جی لیکن صحابی رسول نے توجہ نہ دیتی جدو بیٹی کول آئی نا توجہ دے نال اس صحابی نے پانچ پڑھیا تے کول بٹھا لی کریم آقا علیہ السلام ویکھ رہے سن چہرے دے جلال آ گیا آپ فرمان لے گیا میرے غلام تو دوہاں دے وچ فرق کر رہے ہیں عدل انصاف نہیں کر رہے یا رسول اللہ کی غلطی ہو گئی فرمایا تیرا بیٹا آیا تو متھا چومیا چہرہ چومیا اپنی گود میں جو جگہ دیتی جبکہ بیٹی آئی نہ متھا چومیا نہ چہرہ چومیا نہ گود میں جگہ دیتی انہوں اپنی سائڈ میں بٹھا لیا فرمایا میں تو تبلیغ کر رہا تلقین کر رہا اپنی اولاد میں فرق نہ رکھیا کر جتنا پیار پتر نہ کر رہے اتنا پیار بیٹی نہ بھی کریا کر
اتنا پیار بیٹی نہ بھی کریا کر کہ بلا یہ بیٹی دنال محبت کرن دا درس میرے مصطفیٰ نے دیتا ہے عزیزان من یہ بیٹی جو زندہ در غور کر دیتا جاتا ہے جدے رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب سید عالم سردار دو جہاں امام الانبیاء تاجدار مدینہ بدحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے رازعاب دے نینا والے علم نشرا دے سینے والے سونے مدینے والے نے رب کائنات نے جو چار بیٹیاں عطا فرمائیں کہ تاریخ گواہ دے سیرت دیاں کتاباں گواہ نے سیاست دیاں کتاباں گوانے میرے کریم آقا علیہ السلام جب تشریف فرمان دے سن آپ کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عاتقہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ دے وچ آیا کر دیا سن میرے مصطفیٰ استقبال واسطے کھڑے ہو جایا کر لگتا ہے موضوع بدل دے مجھے پسند نہیں آ رہا سبحان اللہ توجہ میرے حال رکھو یار مہمان آتے جاندے رہن گے کریم آقا علیہ السلام اس دور وچ کدی باپ نے اپنے بیٹے تے استقبال کیتا نہیں کیتا بلا ساڈے اندر تا یہ چیز آ گئی بھی پتر را کر پکا وے سالن مرغا پکا ہوے تے اسی کہنے تیے تو نہ شورے نہ روٹی کھا لا تے تیرے بھرا نے آنا باہروں ان دی واسطے نہ لیگ پیس رکھ دے پانچ چھ بوٹیاں چنگیاں چنگیاں رکھ دے کاش میری اس کملی ماں کو سمجھاوے رب کائنات دے حبیب میں دوواں وچ انصاف کر جے اگر بیٹا تیرا روٹی کھان دا حقدار ہے تو بیٹی پھر تیری ہوتے نالوں زیادہ حقدار ہے کیوں اج تسی سنیا ہوئے گا جملہ جدوں بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے نا تے ماں باپ بہنا بھائی کہن لگ پیندے نے اے تے پرونی ہے اج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں اپنے گھر چلی جائے گی ڈولی وچ بیٹھ کے رخصت ہو جائے گی ابلا پھر مہماناں دی خدمت کرنا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے اگر تو بیٹے دی خدمت کر رہی ہے پھر اپنی بیٹی دی وقت کی خدمت کر کیونکہ تیرے گھروں 4 دن کی مہمان ہے پھر بیٹی دی خدمت پھر ایک اور چیز بھی ساڈے اندر آ گئی جو تو اسی وراثت تقسیم کرنے ہیں نا تے تیاں نو بھی ساتھ لیا پتراں نو بھی ساتھ لیا ابلا تا تیاں نو ساتھ ہی نہیں بس پیو نے پتراں دے نامے لاتی زمین تیاں بیٹھیاں نے اپنے گھر جے ساتھ بھی لیا تو کہنا پتر یہ تیرے بھرا نے تے کل نو تو پیکیاں تے دروازے بھی تی ہونا ہے جے تو انہاں کو 2 مرلے زمین لے لی تیرا تینوں کل نو بڑا نہیں دینا تو میری تھی نو معاف کر دے یہ جڑے اپنے 2 مرلے نہ بھرا نو دے دے کبلا اسی نہ انہاں دی حق تلفی کر رہے ہوندے ہیں او بچانیاں نمانیاں بہنا اللہ دی قسم ایسیاں تھیاں بہنا بھی ویکھیاں نے جڑی مربے زمین دے او کہندیاں نے ویرا تو لے کے راضی ہو جا ساڈی خیر ہے میرا ویر خوش رہے میرا بیٹا گھر خوش رہے مینوں جائیداد نہیں چاہیے بس میں جدوں آواں ویرا میرا باپ اب سر تے نہ ہوے جدوں میں تیرے گھر آواں میں تے صرف اتنا چاہندی ہاں تو مینوں جائیداد نہ دے مینوں زمین دا حصہ نہ دے 2-4 مرلے زمین نہ دے پر ویرا جدوں میں اپنے گھر وچ تیرے گھر آواں تو باپ بن کے میرے سر تے ہاتھ رکھ دے میں سمجھا کہ ساری زمین مینوں مل گئی ایویں دی تیاں بھی ویکھیاں نے ایویں دی بہناں بھی ویکھیاں نے جڑی ہر شے ماں باپ تو قربان کر دیندیاں نے کہندے سانوں کچھ نہیں چاہیدا لیکن ماں باپ نوں تے چاہیدا نا سوچنا کہ یار دھی دا حصہ بھی دتا جائے اج ساڈے اندر حق تلفی آ گئی یہ میرے مصطفیٰ دی سیرت نہیں میرے مصطفیٰ نے جو سانوں حکم دیتا ہے مطابق اولاد نوں حق دینا چاہیدا ہے پر قبلہ گل دور نکل جائے گی میں عرض کر رہا سی رب کائنات دا شکر ادا کرنا چاہیدا ہے جن نے سانوں کو نبی عطا فرمایا جن نے آپ کے تیاں دی عزت کرنی سکھا دی توجہ ہے باپ جی جی سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا انہیں پڑھیا کلمہ پڑھ کے ہو گیا مسلمان حضرت صافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ دے نبی دی بارگاہ کی سنیا زمانہ جاہلیت وچ میں کچھ نیکیاں کیتیاں سن کیا انہاں نیکیاں دا اجر اللہ مینوں عطا فرمائے گا زمانے جاہلیت دے اندر میں کچھ نیکیاں کیتیاں سن میرے آقا نے فرمایا کی نیکی کی ذرا دست صحیح نہ کہنے لگا قبلہ میرے 2 اونٹ بڑے قیمتی اونٹ گم ہو گئے میں اودی تلاش نکل پیا نکلتا ایک بستی کے اندر گیا مینوں اوتھے 2 اونٹ مل گئے ادھروں 2 اونٹ ملے جس دروازے کے میں کھلوتا سی نا باہر ایک بابا کھلوتا سی تے اندروں آواز آئی پیدا ہو گئی بیٹی پیدا ہو گئی اس بابے نے باہر کھلو کے کہا اگر بیٹا پیدا ہویا ہے اینوں رکھ لیا جائے میرا وارث بنے گا اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اینوں مار دیو تے مار نہیں سکتے میرے حوالے کر دیو میں آپ نے زندہ تدور کر کے آواں باپ کہہ رہا ہے وہ صحابی رسولت کا دے سنے جو میں لفظ سنے نا میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی
کیونکہ ہر زمانے چنگے برے لوگ ہوتے ہیں. اج کے سونے میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی. میں کہا کی کہہ رہا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں کہہ رہا کرو بیٹی ہے تو میں زندہ درگور کر دیا گا, میں قتل کر دیا گا. صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بڑا ترس آیا. میں کہا اس طرح کر میرے 2 اونٹ لے لے اپنی بیٹی میں دے دے. وہ کہنے لگا کدی پیو نے اپنی بیٹی بھی فروخت کی تھی؟ آپ فرمانے لگے میں تیری بیٹی دا جسم نہیں تیری بیٹی دی روح لینا چاہتا ہوں. میں اپنی بیٹی بنا کے نو پال لاں گا, جو جوان ہو جائے گی بیٹی شادی کر دیاں گا. میں نے کہا پھر اس طرح کر یہ 2 اونٹ جس اونٹ سے تو سوار ہو گیا یہ بھی میں نے دے 3 اونٹ لواں گا پھر میں اپنی بیٹی دے مانگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سودا منظور ایک بندہ میرے نال بھیج دیو میں پنڈ لا کے آ جائے اونٹ دی لے آوے. کہنے لگا قبلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں 3 اونٹاں دے بدلے او بچی لئی گھر آ گیا. میں پرورش کرنی شروع کر دیتی انہوں پالیا بڑی محبت دے نال انہوں شادی کر دیتی. کہنے لگا میں نے اتنا اچھا عمل لگا میں 300 تو اوپر بچیاں دی پرورش کر کے انہاں دی شادی کی. سبحان اللہ دی چھال ہونی چاہیے تھی. عرض کر دیں سونے میں ہوتا یہ عمل میں اتنا پیارا لگا اتنا پسند آیا. 300 سے زیادہ بچیاں میں لئیاں انہاں دی پرورش کی پیار کیتا انہاں دے نال بیٹیاں بنا کے انہاں نے پالیا پھر انہاں دی شادی کر چھڈی اگلے گھر رشت کر چھڈیا. کیا ادا میں اجر رب کے رات عطا فرمائے گا. میرے کریم آقا نے فرمایا تو اجر دی گل کرنا میں رب کے رات نے تینوں ادا اجر عطا کر چھڈیا وے. اج کتے سونیا تے فرمایا رب کے رات نے تینوں ایمان دی دولت نال اس واسطے نوازیا وے کہ رب کے رات نے تیری ادا پسند آ گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. آزیدان من کڑی کڑی گل کرا تے کڑی کڑی چھڑا اختتام دی طرف لے کے جا رہے ہیں. گل بس 2 واقعات. میرے کریم آقا علیہ السلام مکے دی گلی دے اندر جا رہے ہیں. اپنے شہر دی گلی دے اندر ایک نوجوان شخص دے نظر پئی. نام ہے حضرت دحیہ کلبی. بڑے خوبصورت نے روایت کرنے والے لکھتے ہیں اتنے سونے سن اتنے حسین و جمیل سن. پانی پیندے سن پانی بھی گلے وچوں لگدا نظر آندا سی. اتنے حسین و جمیل پر دو جہاناں دے حسین دی نظر پئی میرے مصطفیٰ دی نظر پئی. دل وچ خیال آیا سونیا ربا اتنا سونا چہرہ بنا کے جہنم دا ایندھن بنائے گا. تیرے یار کو گوارا نہیں ہوئے گا تیرے محبوب کو گوارا نہیں ہوئے گا. میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے اج کتنی سونیا محبوب ربا اس نو اپنا بنا میرا اپنے محبوب دا امتی بنا دے. اینو کلمہ پڑھا کے اینو مہمانان دی دولت نال نواز دے. یا اللہ میرا غلام بنا دے. عزیزان من میرے مصطفیٰ واپس تشریف لے کے آئی. تھوڑی دیر گزری ہوئے اے نوجوان میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آیا. اج کتنی سونیا محبوب مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو اپنا غلام بنا لو. میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا. عرض کتی سونیا کلمہ تے پڑھ لیا وے مسلمان تے ہو گیا وا. یا رسول اللہ یا رب کائنات میرے سارے گناہ معاف کر دے گا. فرمایا ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. عرض کتی سونیا ایک ایسا گناہ ہے جڑا شاید رب کائنات معاف نہ کرے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایسا کیڑا گناہ کر بیٹھا وے. عرض کتی سونیا میں اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر چکیا وا. میں تجارت کرتا سا میں تاجر بندہ میں اپنے قبیلیاں دیا 70 بچیاں نو بھی زندہ درگور کرتا. میں تجارت واسطے جا رہا ہوں. میری بیوی امید دے نال سی بیوی دے گھر بچہ جب بچی ہون والا سی. میں آکھیا میں جا رہا ہوں جدوں میں واپس آواں اگر بیٹا پیدا ہوئے اودی پرورش کرنے میں اودے لاز اٹھانے میں اودے لاڈ اٹھانے میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے پھر انہوں زندہ درگور کر دیں. دیکھی مینوں آئی نو نظر نہ آوے میرے دا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو. اج کی سونیا میں وصیت کر کے تجارت پہ چلا گیا. کافی عرصہ گزر گیا کئی سال گزر گئے. جب میں واپس آیا دروازے پہ دستک دیتی اندر ننھی شہزادی آئی ننھی جی بچی آئی. میں نے دروازہ کھولیا پوچھا کون ہے. میں آنکھا میں دحیہ کلبی ہوں اس گھر دا مالک پر تو کون ہے. کہنے لگی میں دحیہ کلبی دی بیٹی ہوں.
میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں جدوں میں سنیا مینوں غصہ آ گیا بیٹی میرے نال چمٹی پیار کرن لگی عزیزاں نے من تسی جان دیو جدوں باپ رات نوں گھر آوندا وے بیٹیاں دوڑ کے اپنے باپ دے سینے دے نال لگ جاندیاں نے پیار کردیاں نے بیٹے سینے دے نال لگ جاندے نے باپ دی تھکاوٹ اتر جاندی ہے پر از کتی سونیا جدوں میری بیٹی میرے سامنے آئی مینوں غصہ آ گیا میں اپنی بیوی نوں جا کے آکھیا میں تینوں وصیت کر کے گیا سب کہ بیٹی پیدا ہوئے انہوں زندہ در گھور کر گئی انہوں پالیا کیوں ہے بیوی رو کے کہنے لگی دہیا قلبی جو تے بندہ میں نہ جو تے مردے جو باپے جو تے زندہ در گھور کر سکتا ہے پر میں ماما میرے دل وچ باپ اولاد کی محبت میں اپنی بیٹی نوں کی میں زندہ در گھور کر دی میں تے 9 مہینے اپنی بیٹی نوں اپنی کوکھ وچ رکھیا اپنی بیٹی دیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے بڑیاں تکلیفاں وچ گزر کے اپنی بیٹی نوں جنم دتا ہے تایا میں اپنی بیٹی نوں کیویں زندہ تے گھور کر دتی عزیزاں نے من عزت سونیا مینوں غصہ تے تیش آ گیا میں آکھیا جلدی کر مینوں ایک کواڑی دے دے غصہ دے دے میں ہن اپنی بیٹی نوں زندہ تے گھور کر کے آواں گا میری بیوی نے میرے سامنے منتاں کرنیاں شروع کر دتیاں اپنا دوپٹہ اٹھایا میرے پیراں دے وچ رکھ چھڈیا کہن لگی دہیا قلبی میں اپنی بیٹی نوں لے کے جنگلاں دے وچ چلی جاواں گی اے تیرا شہر چھوڑ دیاں گی تیری بستی چھوڑ دیاں گی میں تینوں اپنی شکل نہیں وکھاواں گی اپنی بیٹی دی شکل نہیں وکھاواں گی پر دہیا قلبی ویکھی میری بیٹی نوں زندہ در گھور نہ کروں کہن لگا یا رسول اللہ مینوں ترس نہ آیا میں اپنی بیوی نوں آکھیا جلدی کر مینوں سنبھال دے دے مینوں اودوں تک چین نہیں آوے گا جدوں تک میں اپنی بیٹی نوں زندہ در گھور نہیں کراں گا عرض کیتی ہے دہیا قلبی جان لگا میں پر میری ایک خواہش پوری کر دے دہیا قلبی کہنے لگا بول کی کہنا چاہنی ہو عرض کیتی دہیا قلبی جدوں بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے ماواں دی خواہش ہوندی ہے میری بیٹی دلہن بنے میری بیٹی سوا جوڑا پا کے دلہن بن کے میرے سامنے بیٹھے میرے گھر دے وچ میری بیٹی دلہن بن کے رخصت ہوے اے چاہ ہر ماں دا ہوندا وے اے دہیا قلبی میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنی بیٹی نوں دلہن بنیا ویکھاں پر دہیا قلبی جدوں بیٹیاں دلہن بن کے جاندیاں نے آس ہوندی وے مہینے بعد آنگیاں 2 مہینے بعد آنگیاں پر دہیا قلبی اج میری بیٹی چلے جائے گی قیامت کے سفر تک میں اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا گی میری بیٹی مینوں سینے دے نال لگ کے پیار نہیں کر سکے گی دہیا مینوں اپنی بیٹی نوں دلہن بنا لین دے دہیا قلبی کہندا یا رسول اللہ میں اجازت دے چھڈی میری بیوی نے میری بیٹی نوں تیار کیتا سوا جوڑا پوایا گھلا وچ ٹھگی کیتی زیورات نال راستہ کیتا اپنی بیٹی نوں الوداع کر کے میرے نال رخصت کر چھڈیا میری بیٹی میرے نال ٹرتی جا رہی ہے نالے میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرتی جا رہی ہے محلے دے وچ گزر رہے ہیں بچے دوڑ کے آ رہے ہیں میری بیٹی کہندی ہے لوگو تسی کہندے سو تیرا باپ کتھے ہے اج آ جو دیکھ لو میرا باپ دہیا قلبی آ گیا ہے اج ویکھ لو میرا باپ مینوں لے کے جا رہا ہے اج باپ مینوں میرے نال پیار کرے گا مینوں سیر کروائے گا مینوں کھلانے لے کے دے گا عرض کردا سونیا میری بیٹی پیار نال گلاں بھی کر دی ہے پر میرے دل دے وچ رحم نہیں آیا میں اپنی بیٹی نوں لے آؤ جنگل دے وچ چلا گیا دھوپ تے بٹھا دتا میں ٹویا کرنا شروع کر چھڈیا قبر کھودنی شروع کر چھڈی میری بیٹی دوڑ کے آندی ہے میرے چہرے تو اپنے ننھے ننھے ہتھاں دے نال مٹی اتار دی مٹی صاف کر کے کہندی ابا جی ابا جی اتنی مشقت نہ کریا رو کے کہندی ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد مکی کی آمد عرض کر دیں یا رسول اللہ میری بیٹی کہندی ابا اتنی مشقت نہ کرو
پر یا رسول اللہ میرے دل میں پھر بھی رحم نہ آیا جب ٹویا مکمل ہو گیا میری بیٹی نو یقین ہو گیا میرا باپ مینوں زندہ دربار کرن لگا وے حضرت سونے میں بیٹا میری بیٹی نے میرے قدم پکڑ لے رو کے کہن لگی ابا کدی پیو نے میٹھیاں نو زندہ دربار کیتا وے ابا میں تیری بیٹی ہوں بڑے عرصہ بعد اج ملیا میں میرا دل کردا سی میں اپنے باپ دے سینے دے نال لگا اپنے باپ دے نال پیار کراں اپنے باپ دے نال اپنے شہر دی گلیاں دی سیر کراں پر ابا تو مینوں زندہ دربار کرن لگا میں ابا مینوں زندہ دربار کر مینوں جنگل دے وچ چھوڑ کے چلا جا مینوں درندے کھا جان گے مینوں چرند کھا جان گے میں بھوکی رہ کے گزارا کر لاں گی میں درختاں دے پتے کھا کے اپنا پیٹ بھر لواں گی یا ربا تیرے کول نہیں آواں گی تیرے سامنے نہیں آواں گی تینوں اپنا چہرہ نہیں وکھاواں گی ابا مینوں زندہ دربار نہ کری حضرت سونے میں بوبا مینوں پھر بھی اپنی بیٹی تے ترس نہیں آیا میں انہوں بازو تو پکڑیا دروش دے اندر اتارن لگیا میری بیٹی رو کے کہن لگی ابا کوئی مجرم ہوے اودی بھی آخری خواہش پوچھی جاندی ہے میں تے کوئی جرم نہیں کیتا میرا جرم اتنا میں عرب دے علاقے وچ پیدا ہوا میرا جرم اتنا میں تیرے گھر پیدا ہوا ابا میری آخری خواہش کو پوچھ لے اج کدی سونے میں پوچھا کی کہنا چاہتی ہے میری بیٹی نے اپنا دوپٹہ اتاریا زیورات اتارے اودی پٹوکڑی بننی میرے ہاتھاں وچ دے کے کہن لگی ابا تے بیٹیاں رخصت ہو جاندیاں نے تے بیٹیاں سوہرے دے گھر جاندیاں نے ادھر باواں نوں ملن واسطے آندیاں نے ماں دا دل دا چاہ پورا ہو جاندا وے ماں دے دل نوں سکون مل جاندا وے ابا اج میں جا رہی ہوں اس دنیا تے دوبارہ دنیا وانگی اپنی ماں نوں مل نہیں سکاں جب میری ماں دا دل کرے گا جب میری ماں نوں میری یاد آئے گی میرا دوپٹہ اپنے سینے دے نال لا لے گی نالے مینوں پیار کر لے گی نالے اپنے دل دا بوجھ ہلکا کر لے گی اج کتے سوڑے میں پھر بھی اتنا آیا میں انہوں کھڈے وچ سٹیا اتنے مٹی پکنے شروع کر دیتی میرے قریب کل صلوات اللہ دی داڑھی مبارک پر روگی رو رو کے اب فرمانے لگا تھا یہ دوبارہ سنا پھر سنایا پھر فرمایا دوبارہ سنا کریم کل صلوات اسلام نے فرمایا تھا یا دیکھ آج تے مسجد نبوی دیاں دیواراں میں رون لگ پیاں نے دہیا قلبی تو اس رب دا شکر ادا کر جس رب نے مینوں تواڈے وچ نبی بنا کے بھیجیا ہے جس نبی نے آ کے تانوں دسیا بیٹیاں تے رحمت سمجھ میرے صحابی ہے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے میرے کلمہ کا اسلام سے بارگاہ جا کر ساروں تو رونا شروع کر چھڑیا میرے آقا میں روندا کیوں ہے از کتی سونیا ایک گناہ بڑا یاد آ رہا ہے میرے آقا میں سنا از کتی حضور میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی توجہ ہے سامان لے ہو میرے گفتگو ختم جو ہی سامان آئے گا میں گفتگو میں ختم کر دیا گا عرض کی سونی رب کائنات نے میں بیٹی عطا فرمائی میں نے اپنی بیٹی نال بڑا پیار سی میں اپنے سینے تے بٹھا کے کھڑایا کرتا سا بڑا پیار کرتا سا وہ رخسار چمدا سا متھا چمدا سا میری بیٹی تھوڑی جی بڑی ہوئی چلنے دے قابل ہوئی میری انگلی پکڑ کے گلیاں وچ چلدی سی مینوں بڑا سکون ہوندا سی بڑا پیار کرتا سی اپنی بیٹی دے نال پر ایک دن لمبے پیروں خیال آیا کہ کل میں تیری بیٹی جوان ہو جائے گی تیرا کوئی دماغ بن جائے گا تیری تا عزت کا جنازہ نکل جائے گا کہنے لگا حضور جب میرے دل میں خیال آیا نا تو میں آکھیا میں اپنی بیٹی نو اپنے خود وچ سٹتا خود سے نظر گھر دے سامنے اپنا باغ سی باغ دے اندر خود سی اس کی سونے میں قتل کرن دا ارادہ کر لیا میں اپنی بیٹی نو آواز ماری میری بیٹی دوڑ کے آئی میں کہا چل بیٹی باغ میں چلیے میں اگے اگے تے میری بیٹی پیچھے پیچھے سبحان اللہ نکے نکے قدم اٹھا کے چلتی آئی باغ کے اندر چلے گئے جدو کوہ دی منڈیر تے گئے میں اپنی بیٹی دا بازو پکڑ کے کوہ وچ سٹن لگا نا تے بیٹی رو کے کہنے لگی ابا تو تے بڑا پیار کردا سی مینوں اگر مینوں زندہ درگور ہی کرنا سی میرا پیار نہیں سی کرنا یہ مینوں کوہ دے اندر ہی سٹنا سی رب مینوں اپنے سینے تے بٹھا کے کھلاوندا کیا ہو رہے ہیں
ابا جو میں نے اس خون دے وچ سٹنا سی مار نہیں سی پھر میں نے انگلی پکڑ کے گلیاں دی سیرا کیوں کرواتا رہا ابا جو میں نے خون دے اندر ہی سٹنا سی پھر میں نے اپنے ہتھاں نال کھلاوندا تے پلاوندا کیوں رہا ابا انہاں پیار کیوں پایا میں عرض کیتا سنیا میرے اودے گل دے اوتے جڑا ترس نہ آیا میں جب اپنی بیٹی نوں تکا دین لگا نا میری بیٹی نے دو ہاتھاں میرے قمیص نوں پکڑ لیا دو ہاتھاں دے نال میرے قمیص نوں پکڑ لیا یا رسول اللہ مینوں پھر بھی ترس نہ آیا میں نوں تکا دتا خود دے اندر اج کدے سونیا خود دے اندر جا رہی سی تے لگا تے اکو لفظ سی روندی جا رہی سی نال کہندی سی ابو جی ابو جی عرض کردے سونیا ابو جی پکار دی جا رہی ہے مینوں آوازاں مار دی جا رہی ہے پھر تین دے وچ چلے گئی عرض کیتی سونیا او دن گزریا تے آئیدا آیا جدوں چار پائی تے لیٹنا وا جدوں چار پائی تے جا کے ساؤں دی تیاری کرنا وا میری بیٹی دی آواز میرے کناں دے وچ آندی وے مینوں او سکون دی نیند ساؤں نہیں دیندی اج بھی ایویں لگدا وے جویں کھو دے اندر میری بیٹی مینوں پکار دی پئی وے ابو جی مینوں کھو دے وچوں آ کے کڈ لو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلاماں چاہندا کیویں عرض کیتی سونیا دل کردا میں اپنی بیٹی نوں ایک وار ویکھ لواں ہن اگلی گل جڑی سنانی انشاءاللہ سارے ہاتھ آ کے سبحان اللہ آکھو گے عرض کردے سونیا دل کردا میں اپنی بیٹی نوں ویکھ لواں میری بیٹی میرے سامنے ہوے میں سینے دے نال لا کے پیار کراں میرے مصطفیٰ نے فرمایا چل بخا کتے اپنی بیٹی نوں کھو دے سٹیا سی میرے مصطفیٰ چلے صحابہ بھی نال لے خود ہی منڈیر تے آ گئے عرض کیتی سونے تے سٹیا سی میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی اللہ دے حکم دے نال باہر آ جا اس گل تے تاسو کہا کہ سبحان اللہ باندے سی آپ اچھا کیا کو سبحان اللہ ایک بار اللہ دے حکم دا نال بیٹی باہر آ گئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی آ تیرا باپ ہے آ تیری ماں ہے انہاں نے تیرے نال ظلم کمایا لیکن وہ میرے غلام بن گئے نے انہاں نے پڑھ لیا کلمہ تے تو انہاں نوں معاف کر دے عرض کیتی سنیا دکھ تے بڑا بڑا سی پر تسی آکھ دیتا ہے میں اپنے ماں باپ نوں معاف کیتا ہوں اگلی گل انشاءاللہ چس آئے گی تے سبحان اللہ ضرور کہا جائے اور اگے میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا بیٹی اگر تیرا دل چاہے ماں پیو دے نال چلی جا تیرا دل کرے تو جنت چلی جا نداد نہیں آئی جویں جڑا بڑا جملہ سی کی گل تواڈے ہاتھ میں تو میں قربان جاواں کر سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فرمایا بیٹی اگر تو چاہے تے اپنے والدین دے نال جا کے زندگی گزار لے اگر تو چاہے تے واپس جنت تے چلی جا اس کی سنیا جو جنت دیاں بہاراں میں دیکھ چکی ہیں میرا دل نہیں کرتا واپس آن کہ بلا یہ زمانہ سی جدوں بیٹیاں دی ایک قدر سی رب کائنات نے ساڈے اُتے کرم کمایا اپنا محبوب سانو عطا فرما چھڑیا اسی اس واسطے اللہ دا بھی شکر کر رہے ہیں اللہ دے محبوب دا بھی شکر کر رہے ہیں کہ بلا سانو نبی عطا فرمایا بس پیغام محبت دے رہے ہیں گفتگو دا اختتام بس پیغام محبت سانو اللہ نے او سانو نبی عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے او نبی عطا فرمایا کہ جڑا نبی آیا تے اس کائنات اندر بہاراں آ گئیاں اس کائنات اندر بندے نے فرمائش کیتی کو نعت پڑھ لو تسی نال لاؤ ٹھیک جی 10 منٹ لا لیندے چلو جی سامان لے ادھر رکھ لو پیغام محبت سماعت کر لو یہ بس کر دینا جی جی او بندے تیرے شوق نال سندا سنا وے کی اوتھے ہوندا تے ادھر فرمائش ہوئی بھی کہندے کہ نعت پڑھ لے آخری پیغام ہے نا بس پیغام سن لو تسی پورا کرو نا آپدا تو آپدا کام مکمل کر سامنے سے اگر پیغام محبت دے بے ربیع الاول شریف دی آمد ہے ربیع شریف دی آمد ہے الحمدللہ سے سارے سنی اپنے آقا دی آمد یا خوشیاں منانے ہیں منانے ہیں کہ نہیں سبحان اللہ کہو یار ربیع الاول خوشیاں مناتے ہو کہ نہیں الحمدللہ ہر صاحب ایمان بندہ اپنے استعداد کے مطابق کوئی گھران اس جاندہ ہے کوئی گلیاں اس جاندہ ہے کوئی مساجد اس جاندہ ہے یہ بھی الحمدللہ بیسے برکت ہے یہ کوئی گناہ بدت نہیں
الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے کہ اسی میلاد تے جڑا روپیہ بھی خرچ کرانگے ساڈی بخشش دا سبب بنے گا، لیکن پیغام ہے اکثر ویکھیا جدوں 12 ربیع الاول دا جلوس نکلدا ہے نا تو ساڈے نوجوان دوست بانسریاں کڈ دیندے نے موٹر سائیکلاں دیاں تے او پاں پاں تے بڑی گندی جی آواز پیڑی جی آواز بازاراں دے وچوں لے کے گزردے نے، یقین کرو بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ یہ ساڈا دین نہیں، یاد رکھیا جائے دین محبت دا درس دیندا ہے، دین ایک دوسرے دی غمخواری دا درس دیندا ہے، ایک دوسرے نوں تکلیف دین دا درس نہیں دیندا۔ جلوس کڈنے تے اس طرح کڈو جویں مصطفیٰ دے غلام کڈیا کرتے، محبت دے نال پر امن طریقے دا نعرے لاؤ، گج وج کے لاؤ، نعتاں پڑھو، گج وج کے نعتاں پڑھو، لیکن بانسریاں کڈنیاں من میلے کرنا یہ دین نہیں۔ اور دوسری بات یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ربیع الاول دا مہینہ سانوں ایک درس دیندا ہے کہ عشق مصطفیٰ اس چیز دا نام ہے کہ سال بعد صرف محفل کروا لیتے اسی عاشق ہو گئے، سال بعد 12 ربیع الاول دا جلوس کر لیتے اسی عاشق ہو گئے، نہیں، عشق انہوں نہیں کہندے، عشق اس چیز نو کہندے کہ 12 مہینے 30 دن ہوئے رات ہوئے میرے مصطفیٰ دی اتباع کی تھی، آقا دی سنتاں نو اپنایا جائے، سر دے والاں کو لے کے پیراں دے ناخناں تک کریم آقا علیہ السلام دی اتباع دے اندر بندہ اپنے آپ نو غوطہ زن کر لے، پھر او صحیح معنی وچ عاشق ہے۔ الحمدللہ میں تہاڈے عشق تے کوئی شک نہیں کر رہا، تسی ساڈے نال بڑے عاشق بیٹھے ہو، لیکن عشق دا اظہار چہرے تو بھی ہونا چاہیے، لباس تو بھی ہونا چاہیے کہ جس نبی نال محبت ہوے تے اودی سنت نال سانوں محبت نہ ہوے تے محبت نہیں۔ جس نبی نال سانوں عشق دا دعویٰ ہے اودی اگر سنت ہی اسی اپنا نہیں سکدے اسی دعوے وچ جھوٹے ہیں۔ بس پیغام ہے کہ بلا بہت عرصہ غفلت وچ گزار لیا، ہن قبر وچ لٹانے پتہ نہیں کدوں موت دا فرشتہ آ گیا۔ ہم لوگ کہندے ہیں نا ویکھی جائے گی، کس نوں کہتے ہیں نا یار نماز پڑھ لو قاری صاحب ویکھی جائے گی، یار قرآن دی تلاوت ویکھی جائے گی، اللہ دی قسم فرشتہ مہلت نہیں دیتا۔ جدوں موت دا فرشتہ آ جاندا نا وہ نہیں کہندا کہ تو یار پٹھے پا رہا سی ڈنگراں چل پٹھے پا رہا پھر میں تینوں لے جانا، تو فلاں کام کر رہا سی یار تو توبہ کر لے، نہیں کہ بلا جدوں موت دا فرشتہ آ جاندا پھر توبہ دی مہلت نہیں دیتا۔ تے قبر دے اندر بھی فرشتہ نے یہ نہیں کہنا کہ ہاں بھی تو ویکھنا کہ نہیں ویکھنا، بلکہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین دی حکم دے نال اے زمین پاس ہو جائے گی، فرشتے قطار اندر قطار کھڑی ہو جان گے، جہنم نو سنگل پا کے کھچ کے لے آندا جائے گا عرش دی پائی جانب، تے لوگ جدوں ویکھن گے گھبرا جان گے، جہنم تو پڑکیاں ویکھ لے۔ میں اپنی گل نہیں کر رہا، اللہ دا قرآن کیما پا رہا ہے سورہ فجر جے دل کرے قرآن کھول کے ویکھ لے، اللہ دا قرآن دے وچ ہمارے جو جہنم آئے گی بندے گھبرا جان گے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ آج جیسے جس کا پیغام دے رہے ہیں نا تے لوگ ادھر سنتے ادھر کٹ دیندے نے، سنو اللہ دا قرآن۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے پھر رب کائنات دی بارگاہ وچ بندہ کھلو کے سوچے گا کاش میں اپنی زندگی وچ کوئی نیکی کیتی ہوندی۔ آج سانو نماز بھی بڑی چھوٹی لگدی ہے، روزہ بھی چھوٹی عبادت، سارا کچھ چھوٹا سی کہندے بس کاروبار ہوے، صبح تو شام تک ساڈے ہاتھ میں نوٹ آندے رہن، بس کاروبار ہوے، دکانداری ہوے۔ اور اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے قیامت والے دن پچھتاؤ گے تسی اور میں، قیامت والے دن اللہ دی بارے کھلو گے یا اللہ کاش میں دنیا دے وچ رہ کے کوئی نیکی اگے بھیجی ہوندی، پر اللہ فرماتا ہے سوچن دا موقع گزر چکا ہوئے گا، وہ تو مہلت نہیں ملے گی۔ پھر فرمایا وہ تو میں ایویں دا عذاب دیاں گا، کوئی ایویں دا عذاب دین والا نہیں ہوگا، میں ایویں دی پکڑ کراں گا، ایویں دی پکڑ کرن والا نہیں ہوگا۔ قبلہ وقت تواڈے میرے تے آنے والا ہے، یا تک تسی اور میں اس دی تو ماں براں وقت سانوں موت نہیں ہونی، کہ اسی قبر وچ نہیں جانا، کہ حشر دے میدان وچ اللہ دی بارگاہ حاضر نہیں ہونا، پھر قبلہ میرے لو چھٹی ہے جو مرضی کرو۔ لیکن فقیر دے ہاتھ بننے نے، اگر موت تے تہاڈا یقین ہے، اگر قبر جان تے تہاڈا یقین ہے، حشر دے میدان تے یقین ہے، قبلہ پھر غفلت دے پردے اتار دیو، 5 وقت دی نماز پڑھو، انشاءاللہ پڑھو گے نا، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، میں اس چیز کا قائل نہیں، انشاءاللہ راز فرما 5 وقت دی نماز انشاءاللہ تے قرآن دی تلاوت، بڑیاں دا ادب، چھوٹے نال محبت، انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے کام نے، مسواک کرو، نماز پڑھو، لباس سنت مطابق چہرے اپنے نبی دی سنت سجالو، انشاءاللہ دنیا وچ بھی کامیاب ہوگے، آخرت بھی کامیاب ہوگے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یار زندہ صحبت باقی ما علیہ الا البلاغ المبین۔ 10 منٹ بیان کرنا مالکہ نے
الحمدللہ